بنی اسرائیل نے کئی بار حضرت موسیٰ سے کہا، ہمارے لیے ایک الگ باقاعدہ شریعت چاہیے جس کے مطابق ہم عمل کریں اور خدا کی خوشی ہم کو حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حضور میں ان کے لیے درخواست کی تو حکم ہوا، تم طور پہاڑ پر آؤ اور 30 روزے رکھو، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو نصیحت کی اور اپنے پیچھے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا اور کہا، میرے آنے تک لوگ خدا کی بندگی میں لگے رہیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ خدا مجھے نئی شریعت عطا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ قوم سے جدا ہو کر 7 سرداروں کے ساتھ طور پہاڑ پر پہنچے اور 1 مہینے تک وہیں رہے اور روزے رکھے۔ پھر حضرت جبریل آئے اور حکم ہوا کہ 10 روزے اور رکھو۔ ادھر جب حضرت موسیٰ کو زیادہ دن گزر گئے تو بنی اسرائیل کے لوگ پریشان ہو گئے۔ سامری نے کہا، حضرت موسیٰ تم سے ناراض ہو کر گئے ہیں کیونکہ تم لوگوں نے قبطیوں کی لاشوں پر سے مال اتارا ہے۔ اگر مال سے تم اپنا ہاتھ کھینچ لو تو شاید وہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ سامری کے کہنے سے انہوں نے سارا مال جلا دیا اور جو چاندی کے زیور تھے وہ سامری کے حوالے کیے۔ سامری نے جو زرگری کے حکم سے واقف تھا، تمام سونا چاندی گلا کر ایک گوشالہ یعنی بچھڑا ڈھال کر بنایا۔ گوشالہ کے پیٹ سے بچھڑے کی سی آواز نکلتی تھی۔ سامری نے کچھ ایسی ترکیب اختیار کی تھی جس کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا، یہ بچھڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، اس کی پوجا کرو اور اس سے ضرورت کے وقت مانگو۔ وہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور گوشالہ کو پوجنے اور سجدہ کرنے لگے۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ حضرت ہارون کے علاوہ بنی اسرائیل میں اور بھی کچھ لوگ تھے جو گوشالہ پوجنے والوں کو اس بری حرکت سے روکتے اور ملامت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو ان باتوں کی کوئی خبر نہ تھی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو ایک گہرا بادل پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ نظر سے غائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی اور تورات کی 10 تختیاں ان کو عطا کیں۔ جب پردہ ہٹا تو 7 کے سرداروں نے کہا، اے موسیٰ، ہم نے تو یہ تکلیف اس لیے اٹھائی تھی کہ ہم بھی خدا کا کلام سنیں اور لوٹ کر قوم کے سامنے گواہی دیں، بلکہ جب تک ہم خدا کو نہ دیکھیں گے، پھر کلام سنیں گے تبھی مانیں گے۔ حضرت موسیٰ سخت حیران ہوئے۔ کالا بادل اٹھا، زلزلہ شروع ہوا اور بجلی کڑکی۔ یہ سارے دیدار چاہنے والے گر گئے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے خدا، تو ہی جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ ہونے دے، مگر میں تنہا قوم میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کرایا۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور وہ لوگ ہوش میں آ گئے جنہیں دوبارہ زندگی ملی۔ سب نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اپنے
ایمان کو تازہ کیا، حضرت موسیٰ کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر گھر کی طرف پلٹے۔ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے پاس واپس پہنچے تو وہاں عجیب تماشا نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گوشالے کے آگے ڈھول بجا رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں اور ان کی پوجا کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ان کو خدا مان رہے ہیں۔ چلیے ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔